اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوالات کیے۔ انہوں میں سے پہلا یہ سوال کیا تھا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شرک کرنا، غیر خدا کی عبادت کرنا۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ ثم عیشن، پھر اس سے کم درجے کا جرم کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ پھر صحابی رسول تیسرا سوال پوچھتے ہیں ثم ایجن، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ تو اے مخاطب یا کوئی انسان اپنے ہمسایہ خاتون جو کہ شادی شدہ ہے اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کائنات میں کوئی بندہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے کہ جہاں اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا، تو نعوذ باللہ بدکاری یا زنا کا مرتکب ہوتا ہے، تو چاہے وہ عورت وہ غیر مسلم بھی ہو، بہت سخت جرم ہے۔ آسمانوں سے قرآن پاک میں کچھ حدود الہیہ بیان کی گئی ہیں، وہ 5 حدود الہیہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حد ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر سزا قائم کی جائے گی، اور یہ آسمانوں سے قانون سازی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ جس عورت کے ساتھ بدکاری کسی مرد نے کی ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہے، وہ اگر مسلمان ہو تو یہ جرم ڈبل ہو جائے گا۔ اور اگر وہی خاتون جس کے ساتھ یہ بد اخلاقی کی گئی ہے، اخلاق سے گری حرکت کی گئی ہے، اس کی عزت اور ناموس کو پارا پارا کر دیا گیا ہے، اگر وہ رشتہ دار ہو تو یہ ٹرپل جرم ہو جائے گا، جرم سے بڑھ کر جرم، یعنی غیر مسلم عورت کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی جائے، یا کہ مسلمان، یہ ڈبل ہو گیا، اور اگر وہ رشتہ دار ہو تو یہ ٹرپل ہو گیا جی۔ اور اگر وہ ہمسایہ ہو جی، وہ خاتون، تو حضرت ہمسائے ہونے کے لحاظ سے اس کے بڑے حقوق ہیں جی، اور شریعت میں اتنی غیر معمولی اہمیت بیان کی گئی ہے ہمسائے کو حقوق کی کہ پیغمبر علیہ السلام ایک موقع پر فرما رہے ہیں کہ مجھے خطرہ اور اندیشہ ہوا کہیں ہمسائے وراثت میں شریک نہ ہو جائیں، لیکن بدقسمتی ہم نے بہت ساری تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کو بھی بالکل ختم کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ ہم ہر وہ موقع تاڑ میں رکھتے ہیں کہ مسلمان ہمسایہ یا غیر مسلم ہمسایہ ہے، اس کو اذیت کیسے پہنچائی جائے۔ مثلا رات کو اگر کوئی گاڑی لے کے آتا ہے تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ہارن جانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو میں نے ضمن عرض کر دیا۔ اور یہ اور جرم بڑھ گیا کیونکہ ہمسائیں کے حقوق تھے کہ وہ ان کی عزت اور آبرو کے محافظ ہوتے، چاہے جائے کہ ان کے دشمن بن جاتے۔ اور 5واں اس میں جرم اور بڑھ جاتا ہے، اس کی نوعیت کہ وہ شادی شدہ خاتون ہے جی۔ تو حاصل کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ بندہ اپنے ہمسائے جو خاتون ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے۔ تو اس کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کائنات میں اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے بہت جرم ہے، اور اگر وہ مسلمان کے ساتھ کرتا ہے جرم بڑھ جائے گا، اور اگر رشتہ دار خاتون کے ساتھ اور جرم، اور اگر ہمسائے اور وہ بھی شادی شدہ، تو یہ تو ایسا جرم ہے، جرم در جرم در جرم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، آنے والی عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔